السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ نوح کی آیت نمبر 21 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث کی روح سے، اور قرآن کو صحابہ اکرام کے اقوال اور صحابہ اکرام نے جس طریقے سے قرآن مقدس کو اور احادیث کو سمجھا، اس طریقے سے سمجھنے، ویسا ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح نے کہا، اے میرے رب۔ یہ بار بار آپ نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام اپنے رب سے خطاب کر رہے ہیں، یا اپنے رب کے سامنے اپنی بات رکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ لیکن بتائیں کس کو؟ کون سنے گا؟ کون سمجھے گا اس بات کو؟ ایک داعی جب لوگوں کو دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت پہنچاتے ہیں، تو اس دعوت کو سمجھنے اور اس کام کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے لوگ بھی چاہیے، اور اکثر آپ کو اور مجھے ایسے لوگ ملیں گے جو ہمیں ہماری ہمت کو پست کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ شکایت یا شکوہ جو ہم اپنے مدعو کا کرتے ہیں، یہ لوگوں سے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم لوگوں سے شکوہ کریں گے بھی تو کیا یہ ہدایت دے سکتے ہیں؟ کیا یہ ہماری سمجھانے میں مدد کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اور ہمیں پست ہمت کریں گے۔ تو ہم اپنے مدعو کی شکایت یا ان کے بارے میں کچھ بات رکھنا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھیں گے کہ اللہ فلاں کو ہدایت دے دے۔ میں اس کے پاس جاتا ہوں، میں اسے سمجھاتا ہوں، لیکن بار بار وہ جھڑک کر کے مجھے نکال دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہہ کر کے الگ کر دیتا ہے۔ تو یہ شکوہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت سے کرتے ہیں، اور اپنے دل کی بات اللہ رب العزت کو رکھتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ بار بار یہ بات آ رہی ہے، قال نوح ربی، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، میری بات کو نہیں مانا، اور کیا کیا؟ اور ان کی اتباع کی، جبکہ اتباع وقت کے نبی کی جاتی ہے، نبی اور رسول کی جاتی ہے، لیکن انہوں نے اتباع کس کی؟ اور انہوں نے اتباع کی جنہیں ان کے مال اور اولاد نے خسارے میں ڈالا۔ نبی کی اتباع کو چھوڑ کر کے انہوں نے ان کی اتباع کی جن کو ان کے مال نے خسارے میں ڈال رکھا ہے، یعنی وہ دولت مند ہیں، اثر اور رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں معاشرے کے، تو نبی کی اتباع کو چھوڑ کر کے انہوں نے ان کی اتباع کی ہے جن کو ان کے مال نے فتنے میں ڈال رکھا ہے، خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، اور ہر دور میں ہوتا چلا آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خط لکھا، اور خط جب ہرکل کے پاس پہنچا، عیسائی بادشاہ، تو انہوں نے، ہرکل نے کچھ لوگ جو مکہ سے پہنچے ہوئے تھے ان کو بلایا، اور یہ لوگ غیر اسلام میں تھے، یہ اسلام میں اس وقت نہیں آئے تھے، مشرکین تھے۔ ان کو بلا کر کے کہا کہ تم میں سے سب سے قریب کون ہے ان کے، یعنی ان کے رشتہ دار میں سے ہو، ان کے خاندان میں سے ہو، سب سے قریب کون ہے؟ تو ابو سفیان وہاں پر حاضر ہوئے، ان کے سامنے گئے، ہرکل کے سامنے، اور اس وقت ابو سفیان اسلام میں نہیں تھے۔ ابو سفیان سے انہوں نے چند سوالات کیے، جس میں سے ایک سوال یہ بھی کیا، جیسے ایک سوال کیا کہ کیا ان میں سے وہ بادشاہ کے بیٹے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو بعد میں ہرکل کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کہتے تو میں یہ سمجھ جاتا کہ وہ بادشاہ چاہتے ہیں، یعنی ایسے انہوں نے سوال کیے، اور پھر جو سوال کیے تھے اس کے تعلق سے انہوں نے بتایا کہ اگر یہ ایسا کہتے، جیسے انہوں نے ایک سوال کیا کہ کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، وعدہ خلافی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ تو کہا انبیاء ایسے ہی کرتے ہیں۔ ان کے ماننے والے کیسے لوگ ہیں؟ تو کہا کمزور لوگ ہیں۔ تو ہرکل نے کہا کہ ہاں، انبیاء کے ماننے والے کمزور لوگ ہی ہوا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں جو لوگ تھے وہ کمزور لوگ تھے،
ہاں گنے چنے کچھ لوگ تھے اثر و رسوخ رکھنے والے، جیسے ابوبکر صدیق اور بھی دوسرے جو صحابہ تھے، لیکن زیادہ تر جو طبقہ تھا وہ کمزور طبقہ تھا۔ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ نوح علیہ السلام کے جو ساتھ والے تھے، جگہ اور بھی آتا ہے قرآن کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے ماننے والے تو بدترین لوگ ہیں، یا کمصرف لوگ ہیں، یا کمزور لوگ ہیں، غریب قسم کے لوگ ہیں، خاندانی لوگ نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ جبکہ انسان انسان ہوتا ہے، ان کے اندر کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، سب آدم کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع میں فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان کی اتباع کی جنہیں ان کے مال اور اولاد نے خسارے میں ڈالا ہے۔ مطلب مالدار لوگ ہیں، اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کن کی اتباع کریں، ہم نے اپنا آئیڈیل کس کو بنا کر کے رکھے ہیں؟ وہی معاشرے کے رئیس لوگ، اثر و رسوخ رکھنے والے، کہ ہمارے کپڑے بھی ویسے ہوں، ہمارا گھر بھی ویسا ہو، ہماری گاڑی بھی ویسی ہو، ہمارا چلنے کا انداز بھی ویسا ہو، اور ہم انہی کی محفل میں بیٹھنے والے ہوں۔ یہی تو کیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے، جو عذاب کے مستحق بنے، کہ اتباع رسول کی کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے بڑے لوگوں کی، اثر و رسوخ رکھنے والے جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کی اتباع کی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں بھی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا ہے۔ جو آپ کا زندگی گزارنے کا انداز تھا، طریقہ تھا، اسی انداز پہ ہمیں جینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے۔ مطلب نوح علیہ السلام کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا انہوں نے، نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے کئی قسم کے مکر کیے۔ کچھ اوباس اور بدماشوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ کسی طریقے سے ان کی بات ختم ہو جائے۔ آپ کو پاگل مجنون دیوانہ تو کہا ہی جاتا تھا کہ ریگستان میں اتنی بڑی ناؤ بنا رہے ہیں، ریگستان میں ناؤ چلائیں گے، ان کا دماغ پھر گیا ہے، یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو شریف سمجھتے ہیں، اور ایسا ویسا اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کرنے لگے کہ ان کو جان سے مار دینے کی کوشش کرنے لگے، پلاننگ کرنے لگے۔ آخرکار نوح علیہ السلام خود ان کے سامنے آئے اور کہا کہ تم سب مل کر کے مجھے مار دو، اگر تم کر سکتے ہو تو تم سب مل کر کے میری جان لے لو، اگر لے سکتے۔ لیکن یہ بات سن کر کے وہ ہٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا مکہ کے اندر، جب یہ آیتیں نازل ہو رہی کہ ان کی کئی قسم کی مکاریاں تھیں، اور ایک دو دن نہیں، روزانہ کا یہ معاملہ تھا، دن اور رات کا یہ معاملہ تھا۔ اور نوح علیہ السلام، آپ کا دعوت و تبلیغ کا وقت ایک دو دن نہیں، دن اور رات، کبھی اعلانیہ، کبھی چھپ کر کے، کبھی گھر میں جا کر کے، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے، اور انہیں سمجھاتے، اور ایک دو دن نہیں، 950 سال آپ نے دعوت تبلیغ۔ آپ دیکھیں کہ ہم کتنا وقت کام کرتے ہیں اور ہمیں کتنا ستایا جاتا ہے، ہمارے خلاف کتنی سازشیں کی جاتی ہیں۔ اور نوح علیہ السلام اور وقت کے انبیاء، صحابہ اکرام، ان کے لیے کتنی بڑی بڑی سازشیں کی گئی۔ آیت نمبر 23، اور انہوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبود کو نہ چھوڑنا۔ ایک تو یہ کہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں مان رہے اور آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، یہ ایک آسانی ہوتی، لیکن ایسا نہیں کرتے مشرک۔ ہر دور میں آپ دیکھ لیں، جنہوں نے توحید قبول کیا ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی دعوت تبلیغ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ہر طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مکہ میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ ہم بھی جس دن توحید کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں گے، یہی سب چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ساتھ ہوگا، ہمارے طرف سے اللہ رب العزت انتقام لے گا۔ اور ہر نبیوں کے ساتھ یہی ہوا، ہر دور میں یہی ہوا۔ ان کی دشمنی کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ اپنی پھونک سے میرے نور کو بجانا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ پوری مشرکین کی طاقت کو اللہ رب العزت نے پھونک کہا، اور باقی اللہ رب العزت کے سامنے ان کی کیا وقت اور طاقت ہے، اللہ کے دائی کے سامنے یہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ کیا انہوں نے کہ اس کام کو بند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور مکر کیا، چالیں چلی، اور دوسری طرف جو اپنے ساتھی تھے، ان کے مشرک ساتھی، ان کو مضبوط کر رہے ہیں کہ کسی بھی حالت میں تم ہلنا نہیں۔ آج کے دور میں دیکھیں کیا کہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پر بہت سختی کرتے ہیں کہ اگر تم نے توحید کو قبول کیا اور قرآن ترجمے سے پڑھنے لگے، حدیث ترجمے سے پڑھنے لگے، اور تم ان کے طریقے سے ہو گئے، تو قبرستان میں جگہ نہیں دیں گے، تمہاری بیٹیوں کا رشتہ نہیں کریں گے اپنے بچوں سے، تمہاری شادیوں میں نہیں آئیں گے، تم سے رشتہ نہیں رکھیں گے۔ تو جو اپنے ان کے جو مشرک ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں تمہارے جو باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں اس راستے سے ہلنا نہیں، اس راستے سے ہٹنا نہیں، اور اگر ہٹے تو تمہارے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے گا، اور ہماری مسجدوں میں بھی نہیں آ سکتے، بورڈ لگ جائیں گے۔ یہی سب نوح علیہ السلام کے دور میں بھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہتے ہیں، وہ
آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا انہوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور ہرگز نہ چھوڑنا تم ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوس کو اور یعوق کو اور نصر کو. یہ ہے 5 پنچ تنتر، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ یہ 5 ہی ہوا کرتے ہیں علاقوں میں. ان کو تم ہرگز نہیں چھوڑنا. یعنی یہ کتنا بھی تم کو سمجھا دیں، قرآن حدیث اور دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، اللہ کی معرفت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے مقام و مرتبے کو بتا دے، کچھ کر لیں، ایک تو ان کی بات سننا نہیں. اگر سلام بھی کر لیے تو نکاح ختم ہو جائے گا. اللہ. اور اگر سن بھی لیے ہو تو کسی بھی حالت میں اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا. یہ جو مشرک ہوتے ہیں، ان کے جو باطل معبود ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ پونجی ہوتے ہیں، سمپتی ہوتی ہے. یہ کسی بھی حالت میں ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اور یہ اتنے سخت بھی ہوتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر یہ رشتوں کو توڑ دیتے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو گھر سے نکال دیتے. ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا. تو یہ مشرک جس کو وہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، اور جس کے اوپر اس کا عقیدہ ہوتا ہے، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ پھر کچھ نہیں دیکھتا، کوئی رشتہ داریاں نہیں دیکھتا، اور خونی رشتہ نہیں دیکھتا، اور نہ کوئی دلیل دیکھتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے. اچھا، ایک بہت اہم بات کہ یہ 5 ہیں کون جس کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، اور اس لیے بھی غور کرنے والی بات ہے کہ شرک کا آغاز یہاں سے ہوا ہے. اس کے پہلے 10 نسلیں گزر چکی، پیڑھیاں گزر چکی، اور شرک نہیں تھا. شیطان نے کچھ گناہ ان سے کروائے، ان کو اکسایا، جیسے حابیل و قابیل کا معاملہ، مرڈر کروا دیا، اور بھی گناہ کروایا، لیکن شرک نہیں کروا پایا کیونکہ توحید مضبوط تھی. آدم علیہ السلام کے بعد 10 نسلوں تک توحید بہت مضبوط. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ سب سے پہلے شرک کی ہی دعوت دیتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان بہت مضبوط ہے، توحید کو جاننے والا ہے، اپنے رب کی معرفت ہے، اپنے رب کا حق وہ کسی اور کو نہیں دے رہا، تو پھر وہ بدعت کی دعوت. جب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، یہ نبی کی سنتوں کو بھی جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، یہ اس میں بھی نہیں ہل رہا ہے، کیونکہ بدعت ایسا گناہ ہے کہ بدعت کرنے والے سے شیطان جو ہے وہ بہت مطمئن ہو جاتا ہے. شرک کرنے والے سے بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ انہیں شرک کر لیا، اب اس کی ساری نیکیاں بھی ختم ہو گئی، اور اب یہ جو نیکی کرے گا وہ نیکی بھی قبول نہیں ہوگی. مشرک کا معاملہ ختم ہے تو وہ سکون سے ہو جاتا ہے اگر بندے نے شرک کر لیا تو، اور بدعتی سے بھی وہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ بدعت کرنے کے بعد وہ توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو دین کا کام سمجھ کر کے کر رہا ہے، دین سمجھ کے کر رہا ہے، اور دین کو تباہ کر دے گا، کیونکہ نیا دین، ایک پیرلر دین کو وہ تیار کرے گا. جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ سنت کا پابند ہے، سنت کا جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے احادیث کا، اور یہ حدیث پر چلتا ہے، یہ نبی کی سنتوں پر چلتا ہے، نبی کے حکم پر چلتا ہے، تو پھر وہ کبیرہ گناہ کی دعوت دیتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کبیرہ گناہ سے بھی نہیں ہٹ رہا تو صغیرہ گناہ کی دعوت دیتا ہے، صغیرہ گناہ بھی نہیں کر رہا ہے تو 2 نیکیوں میں سے ایک چھوٹی نیکی کی طرف اسے لگاتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس پہ بھی سمجھدار ہے، عقل رکھتا ہے، وہ بڑی نیکی کی طرف ہی زیادہ بڑھتا ہے، چھوٹی نیکی کو چھوڑ کر کے بڑی نیکی کی طرف زیادہ بڑھتا ہے، تو پھر وہ اس کے وقت کو ضائع کرتا ہے، اس کے وقت کو کہیں لگاتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارے پاس کہاں سے آ رہا ہے. تو سب سے پہلے وہ شرک کے راستے سے آئے گا، اور جہالت سبب بنتی ہے شرک، اور ہر گناہ کا سبب جو ہے وہ جہالت ہی بنتی ہے، نہ علمی بنتی ہے. تو یہ شیطان آیا کہاں سے ان توحید پرست کے بیچ میں؟ یہ کون لوگ تھے؟ صحیح حدیث اور امام بخاری نے روایت کیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے صالح لوگوں کے نام ہیں، نیک لوگوں کے نام. اور نیک لوگوں کی ہی آپ دیکھیں عبادت ہوتی ہے، تو یہ نیک لوگوں کے نام ہیں، یعنی اس دور کے یہ نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، عالم لوگ تھے، اور عابد لوگ تھے. جب وہ فوت ہو گئے، یعنی جب ان کا انتقال ہو گیا، تو شیطان نے ان کی قوم کے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی، وسوسہ کیا. کیا بات ڈالی؟ کہ بطور یاد جن مجلسوں میں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت نصب کر دو اور ان کی وہاں نام رکھ دو. مطلب جہاں پہ وہ بیٹھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، یہ ہے غلو، یہ ہے محبت میں بڑھ جانا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس سے دین سیکھتے ہیں، جس سے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، یا ہم اپنے معاشرے میں جس کو متقی دیکھتے ہیں کہ یہ علم والا بھی ہے اور تقوی والا بھی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی محبت ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اس کی محبت آ جاتی. لیکن ہر چیز کا ایک معیار ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے. تو ہم کسی نیک شخص سے یا اپنے استاد سے محبت کر رہے ہیں، اس کا ایک معیار، اس کی ایک حد ہے. اس کے حد کے آگے ہم اگر گئے تو یہی غلو کہلاتا ہے، اور غلو ہی اتیسوکتی جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں، اور یہی فساد کی جڑ بنتی. ان کے بیچ میں یہ بیماری جو آئی شرک کی، تو یہ جو نیک لوگوں تھے جب ان کا انتقال ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نیک شخص کا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک اچھا انسان چلا گیا ہمارے بیچ میں سے، جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا تھا، جس کو دیکھ کر کے رب یاد آتا تھا، اللہ یاد آتا تھا. تو انہوں نے کہا، شیطان نے وسوسہ کیا، دل میں بات ڈالی. یہاں سے ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر ہمارے بھی دل میں یہ بات آتی ہے ہمارے استاد کے لیے، کسی نیک شخص کے لیے،
اور وہ شریعت کے اگر خلاف ہے یا آگے چل کر کے شریعت کے خلاف ہو سکتی ہے تو ہمیں یہاں سے چوکنا رہنا ہے۔ یہ واقعات اسی لیے بتائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے واقعات کے تعلق سے کیا فرمایا کہ قصص اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل۔ تو بظاہر یہ چیز کوئی غلط نہیں نظر آ رہی تھی کہ ان کی ایک تصویر ہو تاکہ ہم دیکھیں ان کو، جیسے ہم اپنے پرانے لوگوں کی تصویر رکھتے ہیں کہ جب یاد آئے گی تو اپنے دادا کو دیکھ لیں گے، اپنے والد کو دیکھ لیں گے جن کا انتقال ہو چکا ہے، تو ایک تصویر تو ہونی چاہیے نا۔ اسی طریقے سے شیطان نے وسوسہ کیا کہ ایک تصویر رکھ دو، ایک کوئی چیز رکھ دو وہاں پر جو، اور اس میں اس کا نام لکھ دو، جیسے کوئی پتھر رکھو تو اس میں اس کا نام لکھو تاکہ ہم وہاں سے گزریں، جائیں آئیں بیٹھے تو یاد آ جائے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہاں یہ چیز تو اچھی ذہن میں آئی ہے، ایسا کر لیتے ہیں ہم۔ تو جہاں جہاں پہ یہ بیٹھا کرتے تھے وہاں وہاں اس کو نصب کر دیا گیا، اور جو چیزیں ان کے اندر تھی، جو خوبیاں ان کے اندر تھیں، ان خوبیوں کا ایک مجسمے بنائے گئے۔ جیسے ود کے لیے دراز قد مرد کا مجسمہ بنایا گیا۔ ود جو ہے وہ طاقتور ہوں گے، مرد ہوں گے، تو ان کا دراز کر یعنی اونچے شخصیت بنائی گئی ان کی، اور مرد کا مجسمہ بنایا گیا یعنی بت بنایا گیا۔ سوا کا ایک عورت کا بت بنایا گیا یعنی دیوی کا، اور یعوز کو ایک شیر کی شکل دی گئی، شیر کی شکل دی گئی۔ کچھ لوگ صحابی کے تعلق سے بھی کہتے ہیں کہ وہ شیر ہے۔ کیوں کہتے ہیں ایسا؟ شیر بہت جنگل کا راجا ہے لیکن ہے تو جانور، یہ کیا گستاخی نہیں ہے؟ بہرحال تو یعوز کو انہوں نے ایک شیر کی شکل بنائی، یعوق کو گھوڑے کی شکل بنائی کہ مصیبت اور پریشانیوں سے دور کرتا اور دوڑ کے آتا فلا فلا فلا۔ نصر کو گدھ کی شکل بنائی۔ بتا یہ جب مشرک جو ہوتا ہے ایسی پلیت ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں بھی ایسی باتیں آتی، اسفلا سافلین کہا نا، تو جو ان کے اندر خاصیت ہوا کرتی تھی ویسے انہوں نے شکلیں بنائی اور وہاں پر رکھ دیے۔ ایک جنریشن گزر گئی اور ان کے عقیدے کیونکہ صحیح تھے کہ یہ ہمارے نیک لوگ ہیں اور انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام کیا، اللہ کی عبادت کی ہے اور عبادت ہمیں سمجھائی ہے، تو انہوں نے صرف وہ مجسمے رکھے یا ان کے نام لکھے اور کچھ نہیں کیا۔ جب دوسری جنریشن آئی تو ان کے اندر اور جہالت آ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انبیاء جاتے ہیں تو جیسی جیسی جنریشن نیچے آتے جاتی ہے برائیاں آتے جاتی، کیونکہ دعوت تبلیغ کا جو کام انبیاء کے دور میں ہوتا تھا وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ جو توحید کی حفاظت اور شرک کو ختم کرنا جو انبیاء کے دور میں ہوا کرتا ہے ویسا اس سختی کے ساتھ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو صحابہ کرام جیسے نبی مکرم نے فرمایا خیر قرنی کرنی ثم یلونہم ثم یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، یا 3 یا 4 زمانے کی آپ نے گارنٹی لی یا آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ بہترین زمانے، پھر اس کے بعد برائیاں دھیرے 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 کر کے آنا شروع ہوتے چلے گی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا اسلام ہمارے نظر آتا ہے اور قرآن حدیث پڑھتے ہیں تو یہ مسلمان کچھ اور دکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب دوسری جنریشن آئی تو ان کو پھر وسوسہ کیا، ان کو پھر خیال ڈالا جو ہم حدیث میں آگے پڑھتے ہیں۔ حدیث کو پھر سے سماعت فرمائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے صالح لوگوں کے نام ہیں، جب وہ فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا، تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ بطور یادگار جن مجلسوں میں یہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت نصب کر دو اور ان کی وہی نام رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اس وقت اس کی عبادت نہیں کی جاتی تھی یہاں تک کہ جب اس نسل کے لوگ فوت ہو گئے، یعنی وہ جنریشن ختم ہو گئی اور کسی کو اس بات کا علم نہ رہا تو ان بتوں کی عبادت ہونی شروع ہو گئی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4920 یہ ہے غلو۔ اس میں ایک چیز ہمیں اور غور کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے اپنی امت کو کس طریقے سے متنبہ کرتے رہے، خبردار کرتے رہے۔ ایک صاحب آ کے کہتے ہیں اللہ جو چاہے اور رسول جو چاہے، تو آپ نے کہا نہیں، صرف یہ کہو جو اللہ چاہے، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں آتے تو صحابہ کو کھڑے نہیں ہونے دیتے۔ محبت ہے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنا گھر بار، اپنی خاندان، اپنے کاروبار، ہر کچھ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کر دی، لیکن ایک حد کہ یہ غلو اللہ رب العزت کی شان تک نہ پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا مقام اٹھا کر کے اللہ کے مقام پر پہنچا۔ تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت صحابہ اکرام کو اس کے لیے تیار کیا یا ان کا عقیدہ ایسا بنایا کہ صحابہ جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کا جو حق ہے وہ انبیاء کو بھی نہیں دیا جا سکتا، اور یہی شرک ہے۔ عزیر علیہ السلام کی قوم نے بھی اتنا غلو کیا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں بھی نیک سمجھنے لگے۔ اللہ ماشاءاللہ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کافی لوگ بہت متقی اور پرہیزگار بھی ہیں، تو جو آپ کے شاگرد ہیں یا جو آپ کے متاثر ہیں آپ کے علم سے، آپ کے عمل سے، آپ کے تقوی سے، ان کو آپ نظر میں رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری شان میں غلو کرے۔ آپ کے ذریعے سے کسی نے توحید کو جانا ہے
آپ کے ذریعے سے کسی نے رب کو جانا ہے تو وہ آپ سے بے انتہا محبت. آپ سے اگر کسی نے قرآن سیکھا ہے، آپ سے اگر کسی نے احادیث سیکھا ہے، صحیح دین سیکھا ہے، گمراہی سے نکل کر کے وہ نور پہ آیا ہے، تو آپ سے اسے الگ سی محبت ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کو رب سے ملایا ہے. یہاں پر یہ بہت نازک دور ہوتا ہے کہ ایک دائی کو اپنے آپ کو بالکل محتاط رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری شان میں غلو کرے. کیسے پتہ چلے گا؟ آپ جائیں گے وہ کھڑا ہو جائے، گردن جھکا کر کے کھڑا ہوا ہے، اپنی جگہ دے، آپ کے لیے الگ سے تختہ بنوا دے اور کہے کہ میں تو آپ کو سوچتے ہوئے سوتا ہوں، سوچتے ہوئے جاگتا ہوں. اور شیطان تو ایک لگا ہوا ہے کہ اسے تعریف کرانا اور تعریف سننے میں بہت مزہ آتا ہے انسان کو. اب آپ پھول گئے کہ ہاں میری تعریف ہو رہی ہے، میری عزت ہو رہی ہے. اور انسان سوچتا بھی ایسا ہے کہ میں جس محفل میں جاؤں تو لوگ سب لائن سے کھڑے ہو جائیں، سر جھکا لیں اور پھر مجھے ایک تختے پہ بٹھالا جائے اور میرے ہاتھ چومے جائیں اور پیر چوما جائے، فلاں ہو. سب بربادی ہے. یہ طاغوت کو بنانا ہے اور طاغوت جہنم کا ایندھن ہے. تو ایسا اگر کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو ہم اپنے شاگرد کی، جو ہم سے پڑھ رہا ہے یا جو ہم سے متاثر ہے، اس کی اصلاح کرتے رہیں کہ یہ حق ہمارا نہیں ہے، تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہونا ہے. اور کیوں آپ ہمارا نام لیتے ہوئے سو گے اور جاگو گے؟ اللہ رب العزت کا نام لیتے ہوئے سونا ہے، اس کا نام لیتے ہوئے جاگنا ہے. کیوں آپ ہمارا خیال رکھتے ہیں اتنا دل میں؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور اس قدر غلو ہوتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کے سامنے آ گئی. دیکھیں بہت زندہ مثال میں دے رہا ہوں. آپ کی کوئی بات اس کے سامنے آ گئی کہ وہ فلاں صاحب نے جو ہمیں قرآن سکھاتے ہیں یا پڑھاتے ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے، اب اس کے لیے وہ پتھر کی لکیر ہو. اب اس کو کوئی دوسرا شخص کوئی دوسری جماعت کا قرآن سے بھی دکھا رہا ہے، حدیث سے بھی دکھا رہا ہے، تو کہے گا اس کو ہٹاؤ، ہمارے بزرگ نے یہ فرمایا، ہمارے حضرت نے یہ فرمایا. شرک ہے یہ شرک. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ تم نے اپنے عالموں اور درویشوں کو الہ بنا لیے. صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے ان کا الہ نہیں بنایا تھے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کی، اور جس آیت کی تفسیر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے. آپ نے کیا فرمایا؟ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں جان لیتے تھے؟ یہ ان کی عبادت تھی. طاغوت بن گئے اور خوشی ہو رہی ہے ہم کو کہ ہاں میرا شاگرد جو ہے وہ میری بات پر اس طریقے سے اڑ جاتا ہے. تباہ کر دیا اس نے آپ کی شخصیت کو، آپ کی پوری عبادتوں کو، آپ کی پوری اسلام کو. تو ہمیں اپنے شاگرد کے اندر یا ہم سے جو متاثر ہے اس کے اندر ایک ہی چیز کو داخل کرنا ہے، ایک ہی چیز کو ڈالنے کی کوشش کرنا ہے کہ تمہارا دین اللہ کا کلام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کا منہج ہے. میں انسان ہوں، انسان ہونے کی حیثیت سے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، علم نہ پہنچے ہو سکتا ہے. یہ تینوں چیز ہو سکتی، غلطی بھی ہو سکتی ہے، علم نہ پہنچے یہ بھی ہو سکتا ہے، بھول بھی ہو سکتی. جب تمہارے پاس صحیح دین آ جائے، اللہ کا کلام نبی مکرم کا فرمان آ جائے، وہ تمہارا دین ہے، وہ تمہارا مسلک ہے، وہ تمہارا منہج ہے. لیکن شیطان انسان کو اتنا زیادہ اکساتا ہے اور وہ اپنی عزت کے لیے اتنا مرتا ہے انسان کہ ہاں میری بات مانی جانی، میرے پاس سے، میری درسگاہ سے یہ بات نکلی ہے تو یہی بات ہونی چاہیے. تو اب ہم جہاں پہ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں گے، سنائیں گے، تو ہم اپنے شاگردوں کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری عزت میں غلو کر رہے ہیں. اور یہی سے شرک کا آغاز ہوا، نیک لوگوں کی عبادت سے. برے لوگوں کی عبادت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کسی ہیرو کی یا کسی بزنس مین کی، کسی پیسے والے کی کیا تصویر بنائی جاتی ہے؟ کیا ان کے مزاریں بنائی جاتی ہیں؟ نیک لوگوں کی بنائی جاتی، ان کی لوگ عبادت. تو اللہ رب العزت ایسی، اللہ رب العزت عزت کی خواہش سے ہم سب کو محفوظ کر لے، آمین یا رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محتاط رہے اس معاملے میں کہ کوئی میری شخصیت کو اللہ رب العزت کے مقام تک نہ پہنچا. آپ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر توحید کو نبی مکرم نے مقدم رکھا. دعوت کا آغاز توحید سے کیا، ہجرت کا آغاز توحید سے کیا. جب مکہ کے اندر ایسے حالات بن گئے کہ آپ کا رہنا دوبر ہو گیا اور ہجرت کرنا ضروری ہو گیا، تو لوگوں نے بیعت عقبہ جو ہوئی تھی، پہلی بیعت جو، اس میں انہوں نے آگر کہا کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی کہ میں اسی وقت آؤں گا کہ تم وعدہ کرو کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے. فتح مکہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو مقدم رکھا. ایک بادشاہ نے سب سے پہلا آرڈر اور سب سے پہلا عمل کیا کیا؟ اپنی لاٹھی کو بلایا، اپنے عصا کو، اور بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ. یہاں پر یہ واد، سوا، یعوس، یعوق اور نصر، ان کے بت بھی تھے. یہ مصر سے وہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو مکہ والے جب مصر پہنچے یا ادھر ادھر جاتے اور وہاں دیکھتے کہ اچھا یہ ایسے بت ہے اور ان سے مانگا جاتا ہے اور ان سے مانگنے سے تو ہمارا بھلا ہو، ان لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے، اور یہ اتنے بڑے بڑے شہر ہیں یا اتنے بڑے بڑے دیش ہیں، ان کی تو بہت ترقی ہو گئی ہے. تو ان سے متاثر ہو کر کے وہاں سے وہ بت لے آتے اور یہاں پہ خانہ کعبہ میں یا اپنے خاندان کا اس کو بت کر لیتے اور اس کو بنا لیتے. آج کے دور میں بھی ہوتا ہے، کوئی بڑے دیش میں یہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھا ہاں، پھر وہاں سے ایک اینٹ لے کر کے آتے ہیں، مٹی لاتے ہیں، پھر لا کر کے یہاں پر رکھتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ وہاں پر بھی پہنچ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کیے
تو سب سے پہلا ایک بادشاہ کا، ایک فاتح کا جو عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہی تھا کہ اپنی لاٹھی سے بتوں کو توڑ کر کے باہر پھینک دیا اور کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ وہاں انبیاء کے بھی بت تھے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا وغیرہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے بادشاہوں کو تو اس میں بھی توحید کا ذکر تھا، یعنی توحید کی طرف دعوت تھی۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگی، آپ کا آخری سفر، سختی کی وجہ سے کبھی چادر کو اپنے چہرے پہ ڈالتے ہیں نکالتے ہیں، اس دور میں اس عالم میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے توحید کو مقدم رکھا، کہا وہ آخری نصیحتوں میں سے نصیحت کہ یہودی اور نصرانیوں پر اللہ رب العزت لعنت بھیجے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، عبادت گاہ بنا لیا، تم میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ آخری تک تو ہمیں کتنا محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تصویر کسی نے رکھ لیا اور بعد میں اس کی اولاد جو ہے وہ اس تصویر کو لے کر کے ایک نئی چیز بنا دے اور اس کی عبادت کرنا شروع۔ ایک توحید پرست کبھی یہ چیز برداشت نہیں کرتے کہ لوگ اس کا ہاتھ چومیں، پیر چومیں، اس کو سوچیں اور اس کو نام لے کر کے سوئیں، اس کا نام لے کر کے جاگے، اس کی تصویر رکھے۔ توحید پرست یہ چیز کبھی برداشت نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے یہ حق میرے رب کا ہے۔ تو یہی چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ اس سے ہم مضبوطی سے رہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے دروازے شرک کے بند کر دیے۔ اچھا، پہلا آرڈر کیا دیا رسول اللہ نے؟ پہلا عمل شرک کو ختم کرنا اپنے ہاتھ سے، اور پہلا آرڈر حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی زمین پہ عبادت ہوتی ہے اس کو توڑ کر کے ختم کر۔ تو سارے مجسمے اور ساری چیزیں جو ہے وہ توڑ کر کے ختم۔ تو یہ سارے راستے رسول اللہ نے بند کیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جن کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا وہ کون لوگ ہیں؟ شرک کا دائی سب سے زیادہ سخت عذاب، جس نے دعوت دی ہے شرک کی طرف، اللہ کے غیر کی عبادت کی طرف۔ دوسرا عذاب کس کو ہوگا؟ جس نے انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کیا، نبی کو، رسول کو تو کوئی نہیں کر سکتا، جس نے نبی کو کرنے کی کوشش کیا کیونکہ ان کے لیے اللہ کی حفاظت رہتی، یا نبی نے کسی کو قتل کیا، یعنی اتنا بڑا مجرم تھا کہ نبی نے ہاتھ اٹھایا، تو یہ دوسرے نمبر کا مجرم ہے جس کو جہنم میں سب سے سخت عذاب ہوگا۔ تیسرا وہ شخص جو تصویر بنا، کیونکہ تصویر بنانے سے مراد یا مجسمے بنانے سے مراد جو تھی وہ یہی تھا کہ اس کی عبادت کی جائے، اور کسی ہیرو وغیرہ کی تصویر بنائی جائے اس میں کوئی ڈر کی بات نہیں ہوتی زیادہ تر، لیکن کسی نیک شخص کی تصویر بنائی جا رہی ہے، رکھی جا رہی ہے، یہ ضرور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے پھر شرک ہونا شروع ہو۔ تو تصویر کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، اور قبروں کی عبادت ہوتی ہے، پوجا ہوتی ہے، قبروں سے مانگا جاتا ہے، وہاں پر اپنی مرادیں اور ہاستائیں رکھی جاتی ہے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ختم کیا۔ مسلم شریف کی حدیث، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم ایسی حدیث کی کتابیں ہیں کہ جو قرآن کے بعد سب سے صحیح مانی جاتی ہے وہ بخاری شریف اور مسلم شریف، اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، اور صرف ایک کوئی مکتب فکر نہیں، مسلمانوں کے جتنے بھی مکتب فکر ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، وہ سب ان دو حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں، یعنی اس کی ایک ایک حدیث صحیح ہے۔ اس کی حدیث میں نے بخاری شریف کی آپ کو پہلے بتایا، غلو یہاں سے سٹارٹ ہوا نیک لوگوں سے، اور یہ دوسری حدیث مسلم شریف۔ ابو حیاض ازدی رحمت اللہ علیہ، یہ تابعین ہے، ازدی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے، مجھے علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ، تو یہ کیا ہو گئے؟ تابعین ہو گئے، صحابہ اکرام کی آپ نے صحبت اختیار کی، کے ساتھ اسلام میں رہے، تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں اس کام پر مقرر نہ کر دوں، یعنی اس کام پر تمہیں مقرر کر کے نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جس کام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے اسلام میں ہم سب جانتے۔ اس ہستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کے لیے مقرر کیا تھا؟ وہ یہ تھا کوئی تصویر نہ چھوڑو مگر اسے مٹا دو، کوئی تصویر نظر نہیں آنا چاہیے، یہاں تک کہ اسے ختم کر دیا جائے، اسے مٹا دیا جائے، اور نہ کوئی اونچی قبر نہ چھوڑو، اسے برابر کر دو۔ دیکھیے شرک کا خاتمہ ہی کر دیا، کوئی اونچی قبر نہیں رہی۔ اب اس میں میلہ بنانا یا اس کے اوپر جو ہے کچھ اور چیز کرنا، وہ ساری چیز ختم ہو گئی، اس کو برابر کرنے کا رسول اللہ نے حکم دے دیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 969۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی، اور یہ سب واقعات ہم انبیاء علیہ السلام کے پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو قوموں نے کیا ہے اور قوموں نے کر کے اپنے آپ کو تباہ اور برباد کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں ڈبا کر کے اور ختم کر دی گئی، اور بھی جو دوسرے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کی قوم جنہوں نے شرک کیا، تو انہوں نے جو شرک کیا اور جہاں سے شرک کا راستہ شروع ہوا اس کو ہم سمجھیں، اس کو ہم جانیں اور اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 24، اور بلا شبہ انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا۔ پھر نوح علیہ السلام اپنے رب سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے خالی۔ تو یہ مشرک بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو تو کرتے ہی ہیں، اور دوسروں کو بھی ایسی ایسی کہانیاں بتاتے ہیں
کہ مجھے رات میں خواب میں آئے تھے اور ایسا ہوا تھا اور مجھے تو یہ فائدہ ہو گیا، اور میں جیسی وہاں کے بارے میں سوچا یا وہاں گیا تو میرے یہ فائدہ ہو گیا. یہ گمراہ کرنے کے لیے بہت سی ایسی کہانیاں بناتے، اور بلا شبہ انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا. اور اے اللہ تو ظالموں کو ضلالت ہی میں زیادہ کر. اب جب 950 سال ہو گئے اور کئی جنریشن نوح علیہ السلام نے دیکھ لی کہ اس کے باپ کو بھی میں نے دعوت دیا، اس کے بیٹے کو بھی دیا، اور بیٹے کے بیٹے کو بھی دعوت دیا، اور اس کے بیٹے کو بھی دعوت دیا، لیکن یہ کوئی بھی ہلنے کو تیار نہیں ہے. سب مضبوطی سے جمے ہوئے اپنے شرک کے. اور پھر اللہ رب العزت نے بھی اعلان کر دیا، اللہ رب العزت نے بھی وحی نازل کر دیا کہ نوح جو آ چکے ہیں، اب کوئی نہیں آنے والا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 36 سے 37 تک اللہ رب العزت نے فرمایا، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا. کس نے خبر دی؟ اللہ رب العزت نے، کہ تیری قوم میں سے اب ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لا چکے. مطلب جو لوگوں نے ایمان لا چکے ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ ایمان والے ہیں، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. بس تو اس پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے ہیں. اب تو غمگین نہ ہو، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو ایک طریقے سے دلاسا دیا کہ جو ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. پریشان نہ ہو اور غمگین مت ہو. اس سے کیا پتہ چلا کہ انبیاء غمگین ہو جایا گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ شرک کا انجام کیا ہے، یہ دنیا میں بھی تباہ اور برباد ہوں گے اور حشر میں بھی تباہ اور برباد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قدر غمگین ہوا کرتے تھے کہ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اپنے نفس کو کیا آپ ہلاک کر لیں گے؟ اگر اس حدیث میں، اس قرآن پر یہ ایمان نہیں لائے گی تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فکر مند رہا کرتے کہ اللہ رب العزت نے خود، اور اس سے ملتی جلتی اور بھی آئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کتنی تھی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی. تو ایک دائی کے اندر بتایا آپ 950 سال گزر گئے، ہر طریقے سے، ہر اینگل سے دعوت دے کر کے دیکھ لیے، اعلانیہ کے، چھپ کے، اکیلے میں، مجلس میں، باپ کو دے رہے ہیں، پھر بیٹے کو، پھر بیٹے کو، لیکن اس کے بعد بھی حوصلہ کیسا، اس کے بعد بھی محبت کا عالم کیا ہے. اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائے، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا اور شرک کیا. یعنی جب یہ کشتی بنا لو اور پانی آئے، اور جب یہ مشرکین ڈوبنے لگ جائیں، اس میں تباہ اور برباد ہونے لگ جائیں، اس وقت ہم سے کوئی بات نہ کرنا کہ انہیں بچا لو اور انہیں بچا. یعنی انبیاء اس قدر نرم دل ہوتے کہ ہر آخری کوشش تک، آخری جد و جہد تک وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ کیسے یہ بچ جائے، کیسے یہ بچ جائے. یقیناً وہ غرق کیے جانے والوں میں سے ہیں. بس جو آ گئے ہیں وہ آ گئے ہیں. اب آپ کا کام دعوت تبلیغ کرنے سے اب کوئی فائدہ نہیں. اب آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ کشتی بنا. اور وہ کشتی اللہ رب العزت کے ڈائریکشن سے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بنے گی اور ہمارے وحی کے مطابق بنے گی. اب یہ کشتیاں بننا شروع ہو گئی. تو نوح علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ اب تو معاملہ ختم ہے. تو نوح علیہ السلام نے بھی کئی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ ان کے لیے بد دعا کی، جیسے سورہ قمر آیت نمبر 9 اور 10، سورہ شعراء آیت نمبر 117 118. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی خطا کاریوں کی وجہ سے غرق کیے گئے. کس کی وجہ سے غرق کیے گئے؟ اپنی خطا کاریوں کی وجہ سے تباہ اور برباد کیے گئے. یہ ڈبا کر کے جو مارے گئے، یہ نوح علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے نہیں. اللہ رب العزت نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تباہ اور برباد ہونا ان کی اپنی خطا کاریوں کی وجہ سے تباہ. اللہ اس قوم کی حالت نہیں سدھارتا جو اپنی حالت نہ سدھارے. اور کل ہی میں نے آپ کو 5 آیتیں بتائی جس میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہو. تو انہوں نے جو اعمال کیا، کیا اعمال کیا تھا؟ انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلایا. انہوں نبی کو ہی جھٹلایا. نوح علیہ السلام توحید کا انکار کیا. اور نبی کیا لے کر کے آئے تھے؟ توحید کی دعوت لے کر کے آئے تھے، ایک رب کے ماننے کی دعوت لے کے آئے تھے. اس کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اور کہا کہ تم تو اب نوح جو ہے عذاب ہی لے آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا، اور اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اور ان کو بتایا جا رہا تھا دیکھو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو فیصلہ کیا گیا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو فیصلہ کیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو فیصلہ کیا گیا تھا، اور انبیاء علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو فیصلہ کیا گیا تھا، تم بھی وہی روش اختیار کر رہے ہو اور تمہارے ساتھ بھی وہی فیصلہ کیا جائے. وہ قوم تھی، آج ہم ہیں. ہم بھی اگر یہی روش اختیار کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا. اور ابھی جو چھوٹے موٹے عذاب میں ہم گھرے ہوئے، یہ تو بڑا عذاب تھا کہ ان کو پورے کو غرق کر دیا گیا تھا، لیکن یہ جو چھوٹے موٹے عذاب میں گرے، یہ اللہ کا رحمت ہے. اللہ ہمیں یہ چھوٹے موٹے عذاب دے کر کے کیوں دے رہا ہے عذاب؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں تمہاری کرتوت کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تاکہ اس لیے آتی ہے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، معافی مانگ لو. بہرحال تو اپنی خطا کاریوں کی وجہ سے غرق کیے گئے، پھر دوزخ میں داخل کیے گئے.
مطلب دنیا بھی تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی دنیا. پانی میں ڈبا ڈبا کر کے 40 دن اور رات اللہ رب العزت نے موسلادھار بارش کو نازل فرمایا پوری زمین کے اوپر، اور نیچے سے بھی پانی ابلتا تھا اور اوپر سے بھی پانی ابلتا، وہ گرتا تھا. اور جب یہ پانی بڑھنے لگا تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اس کشتی میں آ جائیں. اور ایمان والے ہی انبیاء کی بات مانتے ہیں، باقی لوگ تو مذاق میں لگے ہوئے تھے. اور کہا کہ ہم اونچائی پہ چڑھ جائیں گے، چھت کے اوپر چڑھ جائیں گے. بیٹے نے خود کہا کہ میں تو پروت کے اوپر، پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، ایک بیٹے. باقی جو دوسرے بچے تھے، دوسرے بیٹے تھے، بیوی تھی، وہ بیٹھ گئے بہرحال. اور وہ اپنی خطا کاریوں کی وجہ سے غرق کیے، یعنی انبیاء کا انکار کیا. اور انبیاء کا انکار یعنی انبیاء کی دعوت کا انکار. اور انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ دعوت توحید. پھر وہ غرق کیے گئے اور دوزخ میں داخل کیے گئے. تو دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت میں بھی دوزخ میں وہ جائیں گے، کا مزہ چکھیں گے. تو انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اپنا مددگار نہ پایا. گناہ کی وجہ سے، توحید اور رسالت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے پہلا دنیا تباہ ہوئی، دوسرا جہنم رسید کیے گئے، اور تیسرا اب جہنم میں جانے کے بعد بھی یا جہنم کے پہلے بھی کوئی مددگار نہیں پائیں گے. کون ہے مددگار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ رب العزت آپ کو شفاعت کا حکم دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ میری شفاعت کا ہر وہ شخص مستحق ہوگا، مطلب مجھے شفاعت کا موقع دیا جائے گا، اور میری شفاعت کا ہر وہ شخص مستحق ہوگا جو توحید پرست، توحید والا. تو یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ تو انہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا. حشر کے میدان میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، مشرک کا کوئی مددگار نہیں. نہ اللہ رب العزت کسی انبیاء کو ان کے لیے دعا کا کہے گا یا شفاعت کا کہے گا، نہ کوئی فرشتوں کو کہے گا. یہ 3 نقصان بتائے. اور نوح نے کہا اے میرے رب، کفر کرنے والوں کا زمین پر کوئی گھر نہ چھوڑ. کفر کرنے والوں کا زمین پہ اب کوئی گھر نہ چھوڑ. کیوں؟ دائی کو شرک سے ایسی نفرت ہو. اب اس کی وجہ بتا. زمین پر کوئی گھر نہ چھوڑ، مطلب ایسا عذاب نازل کر کہ ان کی نسلیں، ان کے گھر اور ان کے رہنے والے سب کے سب تباہ اور برباد ہو. بلا شبہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجر اور کافر جنم دیں گے. مطلب بچے بھی ان کے فاجر اور کافر ہوں گے. ایک تو یہ گمراہ کریں گے، مطلب اگر ان کو تو نے چھوڑ دیا تو یہ توحید پرستوں کو بھی جا کر کے ان کے ایمان اور عقیدے کو ہلائیں گے. ایک تو یہ کام کریں گے، اور ان کی اولادیں بھی جو پیدا ہوں گی وہ بھی مشرک ہوگی. کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ آپ کے سامنے ایک ہسٹری تھی، ایک تاریخ تھی کہ میں نے اس کو سمجھایا، اس کی اولاد کو بھی سمجھایا، اس کے باپ کو بھی سمجھایا، اس کے دادا کو بھی سمجھایا. لیکن اتنا لمبی ہسٹری آپ کے سامنے تھی اور وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ایسے سخت ہو چکے ہیں شرک کے اوپر، یہ ایسے اساماجک تتو ہے کہ ان کا چلے جانا ہی ٹھیک. مشرک اتنا خطرناک کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو وہ جہاں پہ اللہ رب العزت کے حق کو مارتا ہے وہیں پہ وہ مخلوق کے حق کو بھی مارتا. جرم کرنے والا، برائی کرنے والا مشرک ہی ہوا کرتا ہے زیادہ. تو بہرحال نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور یہ دعا جو ہے اور بھی دوسری جگہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، سورہ قمر آیت نمبر 9 اور 10، سورہ شعراء آیت نمبر 117 118 کی. اور یہ پہلے ہی اللہ کی طرف سے یہ بات آ چکی تھی کہ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے اور آپ کو کشتی بنانا ہے. تو نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ ہاں اللہ ان کے پورے گھروں کو ختم کر دے، اور ان کی جو ہے اگر یہ بچ جائیں گے تو یہ اپنے شرک کی دعوت پھیلائیں گے، اور یہ ان کی نسلوں سے بھی ایسی اولادیں پیدا ہوں گی. آخری آیت آج کی کلاس کی. اے میرے رب، تو میرے اور میری اولاد کو مغفرت فرما، اور اس شخص کو جو میرے گھروں میں مومن ہو کر کے داخل ہو. ضحاک فرماتے ہیں، مفسر میں سے ہیں، اور تفسیر ابن کثیر نے اس بات کو لے کر کے آئے ہیں تفسیر الطبری کے حوالے سے. تفسیر الطبری جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر 125، کہ یہاں پہ گھر سے مراد جو میری مسجد میں داخل ہو جائے، میری عبادت گاہ میں داخل ہو جائے، اور اگر اس سے ویسا بھی مطلب لیا جائے کہ میرے گھر میں جو داخل ہو جائے، یعنی میرا مطیع اور فرما بردار ہو کر کے میرے پاس آ جائے، اے اللہ تو اس کو بچا لے. یہاں ایک بہت غور کرنے والی بات ہے، جو ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ دیندار سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت علم ہے اور ہم ہی جو ہے یہاں پہ بہت بہتر ہیں، اور ہم تو دعوت کا کام کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام 950 سال دن اور رات گواہی کون دے رہا؟ خالق کائنات. کوئی ہسٹری کی کتاب میں نہیں ہے. اللہ رب العزت نے گواہی دیا کہ دن اور رات انہوں نے بلایا، اعلانیہ بلایا، چھپ کر کے بلایا. ایسے نبی، اولو العزم پیغمبر، 5 انبیاء میں آپ کا ذکر ہے جو اولو العزم پیغمبر ہے. اور کیا کہتے ہیں آخر وقت؟ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو میرے اور میرے والدین کو کی مغفرت فرما دے. اپنے لیے مغفرت مانگ. کتنا ڈرنا چاہیے ہم کو، آپ کو اور مجھے، کتنا ڈرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اللہ تو میری اس نیکی کو قبول فرما لے. کون سی نیکی؟ بیابان جگہ میں، غیر و ذی زرع جگہ میں اپنے شیر خوار بچے، دودھ پیتے بچے اسماعیل کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، دوبارہ آ رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں. کتنا بڑا کام. ہم تو چھوٹا سا کام کر لیں سینہ پھول جاتا. اتنی بڑی قربانیاں.
اپنے بیٹے کو ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تیسری چوتھی بار جب آ رہے ہیں خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ہماری نیکی کو قبول فرما لے، ہماری نیکی کو قبول فرما۔ اتنی بڑی بڑی نیکیاں، اتنا اخلاص، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اور اتنا غرور۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کی ٹوٹی پھوٹی اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ یہ چھوٹی سی نیکی کو قبول فرما لے۔ تو یہاں پہ نوح علیہ السلام نے اتنی پیاری دعا کی ہے، میرے رب تو میرے اور میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں مومن ہو کر کے داخل ہو، اس کی بھی بخشش فرما دے۔ تو ہمارے ساتھ جو مومن ہے ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما دے، مومن اور مومنات کی بھی تو مغفرت فرما دے، اور جو ظالم ہیں ان کو تباہی اور بربادی میں ہی زیادتی کر دے۔ یہاں پر سورہ نوح جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے خالق مالک، اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے، اس پہ تدبر کرنے، ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔